السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل عزت والے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف، جو ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کا علاج صدقے سے ممکن ہوا۔ سامعین، شام کا رہنے والا عیسیٰ مرزوقی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے اور پھر اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کے کیس پر پوری توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا، تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور پھر وہ ایک دن مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بولا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے کرنا ہی چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی۔ تاہم جو معمولی رقم موجود تھی، اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو ارسال کر دی اور ان پر سارے قصے کو بھی واضح کر دیا۔ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ مسلسل تندرستی کی طرف بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر مامور ڈاکٹر حیران و پریشان رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحتیابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول درست ہے، بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ سامعین، اگلے قصے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد